دوستو آج ہم آپ کو عبدالستار ایدھی کے بارے میں چند ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی پہلے آپ کبھی جانتے ہوں۔ عبدالستار ایدھی پر ایک الزام بار بار لگایا جاتا رہا کہ وہ انسانی اعضاء کا غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایدھی صاحب پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ ایک قادیانی ہیں، اس لیے انہیں چندہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ قادیانی ہونے کا الزام ان پر اس لیے لگایا گیا کہ بہت سے قادیانی ان کی ٹرسٹ میں چیریٹی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایدھی صاحب پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ ناجائز بچوں کو پناہ دیتے ہیں، اس لیے انہیں چندہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ نے ہمیں ضرور کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ تمام الزامات آیا کہ ٹھیک تھے یا غلط۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی سماجی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپنسری قائم کر کے کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایدھی صاحب صرف 2 جماعت ہی پاس تھے۔ عبدالستار ایدھی نے زندگی سے ہاتھ دھونے والے ایک راہگیر کو غسل دے کر فلاح و بہبود کا کام شروع کیا تھا۔ کسی کے قتل یا زخمی ہونے کی خبر ملتی تو یہ مقتول کو ریڑھی پر ڈال کر لے جاتے۔ جھاڑیوں، ندی نالوں سے ملنے والی وہ لاشیں جس کی تاب ورثہ بھی نہ لا پاتے، ایدھی صاحب گھر سے پائپ نکال کر اسے غسل دیتے اور تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے۔ 1965 میں ایدھی صاحب نے بلقیس بیگم سے شادی کی جو کہ ایک نرس تھی۔ نرس سے شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی فلاحی خدمات کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ دوستو ایدھی صاحب کی زندگی کا سب سے دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بلوچستان گئے تو راستے میں ڈاکو آ گئے، لیکن جب انہوں نے پہچانا تو فوراً نہ صرف معافی مانگی بلکہ امدادی رقم کے بھی ڈھیر لگا دیے اور خود انہیں بحفاظت کوئٹہ پریس کلب پہنچایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایدھی صاحب نے قائد اعظم سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی جس وقت انہوں نے قائد اعظم سے 1947 میں ملاقات کی۔ 1989 میں حکومت پاکستان نے ایدھی صاحب کو نشان امتیاز دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار مقامی تنظیموں اور اداروں نے بھی ایدھی صاحب کو اعزازات سے نوازا۔ عالمی سطح پر بھی ایدھی صاحب کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ عبدالستار ایدھی گردوں کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ اگر وہ چاہتے تو دنیا کے بہترین سے بہترین ہسپتال میں اپنا علاج کرا سکتے تھے۔ یورپی، مغربی و دیگر ممالک نے خود انہیں مفت علاج کی پیشکش تک کی۔ یہاں تک کہ پاکستان کے حکمرانوں نے بھی انہیں آفر کی کہ وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک جائیں، مگر ان کی ہمت و غیرت نے یہ گوارا نہ کیا اور وہ آخری حد تک پاکستان میں ہی عوامی ہاسپٹلز میں اپنے علاج کی کوشش کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالستار ایدھی دنیا کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنی دولت جس میں 2400 کے قریب ایمبولینسز، 3 ایئر ایمبولینسز، 300 ایدھی سینٹرز، 8 ہاسپٹلز خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ اپنی ساری زندگی، اپنا آرام و سکون، اپنے اہل و عیال سب کچھ خدمت خلق کے لیے قربان کر دیے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی آنکھیں انسانیت کی خدمت پر نچھاور کر دی۔ وہ اپنی آنکھیں مرتے وقت عطیہ کر گئے تھے۔ ایدھی صاحب کی آنکھیں کچھ ہی دن بعد ایک نابینا خاتون اور ایک نابینا مرد کو لگا دی گئی، جس سے اندھیرے میں رہنے والی نظروں کے سامنے دنیا یک لخت روشن ہو گئی۔ دوستو دیکھا جائے تو ایدھی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے سخاوت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ وہ بلا شبہ فخر پاکستان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عبدالستار ایدھی کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کی شروع میں دوستو ہم نے آپ کو جو ایدھی صاحب پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بارے میں اب آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ ایدھی صاحب پر لگائے گئے وہ الزامات آیا کہ غلط تھے یا ٹھیک تھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔